سفینہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرسٹ می when I tell you this, میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو ڈپریشن ہوئی تھی جلدی جنگ کیوں ختم ہو گئی, ہم نے تو ابھی مارنا تھا ان کو. اور نے کہا امریکہ کیوں اتنی جلدی کود پڑا ہے بیچ میں, تھا 3 دن لیتا, ہم ایک دفعہ ان کی چیخیں نکلواتے پھر اپنا پتہ چلتا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم چارج ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے انڈیا والوں کے ساتھ. وہ مجھے یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, تھوڑا سا آپ لوگوں نے شاید اس چیز کو پوائنٹ کو مس کر دیا ہے. وہ پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مس ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی ہوا بنا کے بڑا ایک پرسپشن بنائی ہوئی تھی کہ قوم جو ہے ایک سو کال ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک ہوا بنائی ہوئی تھی کہ قوم اگر فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو وہ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. پاکستان کی اصل قوم تو ہمارے محافظوں کے پیچھے کھڑی تھی. میں کہتی ہوں شکر ادا کرنا چاہیے, میں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے عمران خان جیل میں تھا اور اس کی قوم پاکستان کی پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑی تھی. ایٹ لیسٹ ثابت کر دیا وقت نے کہ اگر وہ سو کال عمرانی قوم جو تھی وہ ہماری پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑی تھی, اس کے باوجود ہمارے پاکستان کی جنگ ہمارے محافظوں نے جیتی. وہ کلنک کا ٹیکا نہیں لگنے دیا کہ اگر عمرانی قوم جو ہے وہ نہ اگر ہماری قوم کے پیچھے کھڑی ہوتی تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. پتہ نہیں جو ہے وہ شاید ہندوستان اسی کیا کہتے ہیں نا لہر میں بہ گیا کہ عمرانی قوم ہی قوم ہے, بس پاکستانی تو ہے ہی نہیں. پاکستان دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سفینہ آپ تو لنڈن میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں, 2 چیزیں میں نے دیکھی. یعنی دیکھیں پچھلی جنگ میں نے دیکھی تھی 71 میں, اس وقت میں 9 سال کا تھا, 10 سال کا تھا. سو obviously میری وہ عمر نہیں تھی بلوغت والی کہ میں گیج کرتا معاشرے کو, لیکن اب میں کر رہا تھا. نہ کوئی شیعہ تھا, نہ کوئی سنی تھا, نہ کوئی وہابی تھا, نہ دیوبندی تھا, نہ کوئی عیسائی تھا, نہ کوئی سکھ تھا, نہ کوئی ہندو تھا. سب پاکستانی تھے اور سب پاکستان کے لیے کھڑے تھے. ہماری افواج میں بھی ہر مذہب کے لوگ ہیں, صرف مسلمان نہیں ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ بھی مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہے, سب ایک مسلک کے نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ پورا پاکستان اور پوری پاکستانی قوم ایک ہو کے کھڑی ہو. میں نے دوسرا موقع دیکھا اپنی زندگی میں, ریشم میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرا موقع کہ پاکستانی قوم کو میں نے ایک دیکھا اور رزلٹ دیکھ لیں. پہلا موقع تھا جب نیوکلیئر بنانا تھا, یعنی پوری قوم کنونسی ہم نے بنانا ہے, گھاس کھا لیں گے لیکن ہم یہ بنائیں گے, اور وہ بنا کے چھوڑا. پوری دنیا میں کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ سائیکل کی گولیاں نہیں بنتی, یہاں پہ موٹر سائیکل کے تار نہیں بنتے وہ پہیے میں لگنے والے, تو ایٹم بم کیسے بنائیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کو مار دیا. جب یہ قوم اکٹھی ہوئی ہے نا, اس نے میریکل کیا. سفینہ جو بات کر رہی تھی نا مبشر صاحب, قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم 9 مئی والوں کے ساتھ نہیں ہے, 10 مئی والوں کے ساتھ. واہ. قوم نے ایک تو یہ ثابت کیا, دوسرا قوم نے یہ ثابت کیا کہ قوم جانور نہیں ہے, قوم نیوٹرل نہیں ہے, قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے, قوم ملک کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہے. قوم اپنے ساتھ ہے نا, اپنے ملک کے ساتھ ہے. یہ جو خاتون کا آپ انٹرو میں بار بار ذکر کر رہے تھے, وہ اداکارہ کراچی والی جو کہتی ہے کہ آرٹسٹ نیوٹرل ہوتا ہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ اسی کے لیڈر نے بتایا ہوا. ہاں جی, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اور وہ خاتون لگنے لگ گئی ہے. نہیں ایسے نہیں کہتے, ہمارے شو پہ نہ کہیں. دیکھیں میں صرف دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پہ پاکستان کے لیے سٹینڈ نہیں لیا وہ میرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ان کی عزت کروں گا. اتنا سا فرق ہے. مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو بے عزت کروں, لیکن یہ مجھے رائٹ ہے کہ میں عزت نہ کروں. دیکھیں نہیں بھائی نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آنے والی جو گولی ہے نا سرحد پہ جب آتی ہے تو وہ میرے فوجی بھائی کو لگتی ہے, ان کے بچوں کو نہیں لگتی. وہ گولی ان کو نہیں لگتی. جا کے سرحدوں پہ جا کے دیکھیں نا, جب ایک ماں اپنے بچے کو یونیفارم پہنا کے بھیجتی ہے کہ جا بیٹا. آپ کو پتا ہے ہمارے پائلٹ جو گئے تھے انہوں نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیا ہے جانے سے پہلے. وہ مائیں جو بھیجتے ہیں کہ جا ملک کے لیے اپنا قربان ہو جاؤ, ملک کے جب ان کے بچے لڑنے جاتے ہیں, مائیں چاہے سرحد کے اس پار ہوں یا سرحد کے اس پار, وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا. اور قسمت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کی قسمت, آپ کے کس بچے نے واپس آنا ہے اور کس نے شہید ہو جانا ہے, آگے نکل جانا ہے. بات یہ ہے کہ میں پھر ایک بات یہ کہوں گی کہ یہاں انسانیت کی بات کوئی نہیں کرتا. جنگ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جنگ کے بعد پھر بیٹھنا ہی ہے نا, بیٹھ ہی رہے ہیں نا. جنگ جو ہے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے یہ گورو آریہ سے. یہ جب بھی بات کرتا ہے یہ میرے چیف کو گرانے, ہمارے ملک کے چیف کو یہ گرا دو, اس کو مار دو, پرائم منسٹر کو اندر کر دو, یہ کر دو. میں 3 سال سے ان کا کانٹینٹ دیکھ رہی جس میں یہ
रिपीटेडली मैंने चीज़ें देखी हैं जिसमें ये नफरत फैला रहे हैं। भाई तुम तो अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम खुद हो। जंग होगी उधर लोग मरेंगे, यहाँ लोग मरेंगे, इंसानियत मरेगी। जब बात आप एक मुज़ाकरत किसी टेबल पे बैठ के कर सकते हैं तो आप बार बार जंग की बात क्यों करते हैं? आप इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? आप मोहब्बत की बात आपको क्यों नहीं करते? गौरव आर्या का नहीं पता, वो ओनाइडा में बैठा है, उसकी थीसिस ये है कि जंग होगी सिर्फ पंजाबी मरेंगे, चाहे इंडिया के हो चाहे इधर क्यों, क्योंकि उसका ख्याल है कि वहां से लेकिन होगी। मुबशर भाई मरेंगे तो इंसान ही ना। मैं उसके परवाह है इसकी। वो अपना नरेंद्र मोदी, वो अपने प्रोग्राम का नाम रखा है चाणक्य डायलॉग। चाणक्य तो झूठ बोलने वालों का आईजी था, उनका नौजुबिल्लाह से फैसला आ रहा है। क्यों नईम जी? सर मसला ये है कि इतना हमने उसको डिस्कस कर लिया है और नहीं, अब बात होनी है। वो एक निहत्ती रेशम से वो डर गया है और उसकी नींदें रेशम ने ही हराम कर दी हैं उसको। उसने मुबशर साहब, ये उसका रोजगार है झूठ बोलना, और सबसे ज्यादा ये 3-4 किरदार एक्सपोज हुए हैं। और ये जिंदगी भर मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन जो है एक वीवर है वो इनकी किसी बात पे ट्रस्ट करेगा। चले जी, अर्नब गोस्वामी, कुछ नाम मैं ले लेता हूं सफीना, कुछ नाम मैं ले लेता हूं। आफ्ताब इकबाल हो, वो इमरान रियाज हो, वो आदिल राजा हो, वो हैदर मेहदी हो, वजाद खान हो, इन सारों के ऊपर तो कौम लानत भेज ही रही है। मोहित पीरजादा पे तो खैर उसके मरे हुए माँ बाप भी लानत भेजते होंगे बेचारे, जिनको उसने मारा। तो यानी बाकी और लोग भी इनके अलावा कि सिर्फ यही लोग हैं? आप मुझे बाद में नाम भेज दीजिएगा। अब मेरा काम है कि वो मारखोर तक आगे पहुंचाना। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी कि जिनके आपने नाम लिए, जब 4 घंटे में, वो 5 घंटे में फैसला हो गया कि जंग पाकिस्तान जीत गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मीडिया ने हर जगह पाकिस्तान की बात, शादियाने बजा दिए, और मैं फख्र महसूस करती हूँ। हमारे सर जो बुलंद किए हैं वो मेरी पाक फजाइया ने सलामत रहे, जो अपनी हथेली पे अपनी जान लेकर गए और पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाया पूरी दुनिया में। लेकिन जब हम जंग जीत गए तो जिनके आपने नाम लिए एंकर्स के, उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी, उनके रंग पीले पड़े हुए थे, जर्द थे। ऐसा था कि जैसे खुशी नहीं, मर गए ये देख के कि जंग हम जीते क्यों हैं। सब कट गया ना कोई। मुझे तो इस बात का दुख है कि अब आज आप एंकर कहलाने के अगर लायक है, काबिल हो, तो पाकिस्तान की वजह से ये इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, इवन जो आपके पास दौलत है वो पाकिस्तान की। अगर बाहर है, इतने अरसे से हैं, इतने एस्टेब्लिश एंकर हैं, बाहर जरा बीबीसी में जॉब करके दिखा देना, स्काई न्यूज में करके दिखा दें, CNN में लेके दिखा दें। इतने पढ़े लिखे आदमी के खिलाफ आप बात करते हैं, उन्होंने आपके सर जो पूरी दुनिया में बुलंद किए, पूरी हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है। ट्रंप मान गया अब तो, जो कि किसी को मानता ही नहीं, वो मान गया। तो शर्म करनी चाहिए। आप अभी भी पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के अफवाज के हक में नहीं बात करेंगे? क्यों सफीना, सुन लिया आपने दोनों की बातें? नहीं, आपने बहुत अच्छा कि आपने नाम ले दिया। जब आप जैसे सीनियर लोग बैठे हुए तो मैंने सोचा कि आप लोग बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जब लोग कहते हैं ना कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, सहाफी का काम नहीं होता कि वो किसी की साइड ले, क्यों ना साइड ले। सबसे पहले मैं कौन हूं? मैं पाकिस्तानी हूं। फनकार ने इज्जत कहां से